أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة وهي 7 آيات. سورة الفاتحہ یہ مکی ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ مکی اس سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہو، اور مدنی اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہو۔ بعد نے یہ تعریف کی ہے کہ مکی جو مکہ میں ہو اور مدنی جو مدینہ میں نازل ہو، لیکن بہتر اور صحیح تعریف یہی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہو وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہو تو وہ مدنی ہے۔ کیسے لگا اس کی 7 آیات ہیں۔ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک اپنے پلیز بند رکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ تعوذ پڑھنا یہ قرآن مجید سے پہلے قرآن کا یہ ادب ہے۔ تو آپ قرآن پڑھنے لگیں فاستعیذ باللہ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیں۔ تعوذ پناہ طلب کرنا یہ اس لیے قرآن کے آغاز میں ہے تاکہ انسان شیطان سے بچ سکے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے تو شیطان کسی صورت کی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے بندے اللہ کا کلام پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن ان کے دلوں پہ اثر کرے، قرآن سے ان کو ہدایت حاصل ہو، شفا حاصل ہو، تو وہ لازماً انسان کو قرآن سے دور کرتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو اس کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی پناہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محفوظ پناہ ہمارے پاس موجود نہیں، جبکہ ہمارا دشمن بھی نہایت چلاک مکار ہے، اور پھر وہ نظر بھی تو نہیں آتا، اور اس کے پاس جو ہے وہ صدیوں کا تجربہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعوذ کا ہمیں حکم دی ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگیں تو تعوذ پڑھیں۔ تعوذ یہ انسان کو شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے بچاتا ہے، چونکہ قرآن کی تلاوت کے وقت فرشتے بھی اترتے ہیں، اس لیے تعوذ کا حکم ہے۔ رجیم یعنی دھتکارا ہوا، مردود، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا ہوا۔ تو یہ تعوذ ہے، اس کو آغاز میں پڑھنا چاہیے، اور ہمیشہ انسان کو اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے، اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد تمام تر تعریفات للہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، اس میں تمام جو ترجمہ ہے، یہ شروع میں جو آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے نا، اس کا ترجمہ ہے تمام۔ حمد تعریفیں، للہ لام کا معنی کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے، رب ہے۔ کون رب؟ الرحمن الرحیم، پہلی صفت کہ تمام جہانوں کو پالنے والا، دوسری بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے، مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ مالکی مالک کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں تمام تر تصرفات ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن، جزا سزا کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا یہ کلمہ حسر ہے، یعنی کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے،
यानी तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं करते। जब तो इसका माना ये है कि सिर्फ अल्लाह ही की हम इबादत करते हैं। और इय्याका, और तुझ ही से, नस्तईन, हम मदद तलब करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें दिखा सीधा रास्ता, और उस पर हमें चला, यानी दिखा भी, रहनुमाई भी कर, और फिर उस पर तौफीक भी दे सीधे रास्ते। कौन सा रास्ता? सिरातल लदीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, वो कौन से लोग थे जिन पर तूने इनाम किया? फरमाया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, गैर का माना नहीं, मग़ज़ूबी गुस्सा किया गया, अलैहिम जिन पर, जिन पर गुस्सा भी नहीं किया गया, वलद्दाल्लीन, और वो गुमराह भी ना हुए। हमें चला, इहदिना, हमें चला, इहदिना हमें चला, अस्सिरात अल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, जिन पर, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उनका, अनअमता अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन पर गुस्सा भी नहीं किया गया, गजब भी नहीं किया गया, और वो गुमराह भी नहीं हुए। ये हमने इसका अभी लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ा है। तो चंद चीज़ें जो तफसीर के वाले से हैं वो मैं आपके गोश कर देता हूँ। सबसे पहले इस सूरत का नाम सूरतुल फातिहा है। फातिहा किसको कहते हैं? आगाज को, दिबाचे को, यानी कि इसका नाम सूरतुल फातिहा इसलिए रखा गया है, ये कुरान का आगाज है, और इसमें कुरान मजीद के जो मज़ामीन हैं उनका उनका खुलासा है। और सारी जो कुरान का जो सबसे बुनियादी मजमून अल्लाह ताला की तौहीद है, तो इस सूरत के अंदर बयान हुआ है। इसी तरह इस सूरत का नाम जो है वो उम्मुल कुरआन भी है, उम्मुल किताब भी है, अल कुरआनुल अज़ीम भी है। इसी तरह इस सूरत का नाम सूरतुल हम्द भी है, सूरतुल शिफा भी है, सूरतुस सलाम। फिर इसकी मुख्तलिफ वजूहात भी हैं, जिस तरह की बिदता का हमने पढ़ा आगाज, उसके बाद हमने पढ़ा कि उम्मुल कुरआन, उम्मुल किताब, अल कुरआनुल अज़ीम। तो उम्मुल कुरआन या उम्मुल किताब इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कुरान मजीद का तकरीबन खुलासा और निचोड़ है। फातिहा यानी आगाज है। अच्छा, इसको सला भी कहा गया, यानी अस्सलात, इसका नाम अस्सलात भी है। सलात का माना नमाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, कसम तो सलात, मैंने नमाज को तकसीम कर दिया, बैनी व बैन आबदी, अपने और बंदे के दरमियान दो हिस्सों में, वली आबदी मा सअल, और मेरे बंदे के लिए वही कुछ है जो वो मांगे। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला कहते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी इज्जत व बुजुर्गी बयान की। गोया कि इस सूरत को पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला उसका जवाब इरशाद फरमाते हैं
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو تکمیل کر دی ہے. صحیح. یہاں پر اس صورت کو صورت الصلاۃ کہا گیا کیونکہ یہ کسی چیز کی اہمیت انداز ہوتا ہے کہ آپ کسی فرد کو جو ہے نا وہ جز کو کل کا آپ درجہ دے دیں. اصل فاتحہ ہے تو اس لیے اس کو رات قرار دیا گیا. اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. صحیح ہے. تو فاتحہ کو پڑھنا نماز کے اندر یہ ضروری ہے، خواہ انسان انفرادی نماز پڑھے، خواہ امام کے پیچھے پڑھے، خواہ سری نماز ہو، خواہ جہری نماز ہو. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی نماز ہو تو اس میں فاتحہ انتہائی ناگزیر ہے. اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک سفر پر تھے تو انہوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا. تو انہوں نے وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، اس سے حق کے مہمانی کا سوال کیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. رات کے کسی پیر ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس دیا تو وہ ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی انہوں نے سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھی اور وہ یہ مسلسل دم کرتے رہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی. انہوں نے خوش ہو کر 30 بکریاں اس کو قرآن پڑھنے کے بدلے میں دیں. تو انہوں نے کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نہیں جاؤں گا میں ان کو استعمال نہیں کر سکوں، آپ کی اجازت سے جو ہے میں انہیں صرف کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو قرآن پڑھ کر لی جائے. تو قرآن پڑھ کر دم کر کے جو آپ نے پیسے یعنی یہ جو آپ کو مال ملا ہے یہ صحیح ہے، بلکہ یہ سب سے بہترین کمائی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اجرت لینا یہ بہترین کمائی ہے. سورۃ الفاتحہ اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں. ویسے تو سارا قرآن ہی شفا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ جب بھی کسی کو جسم کے کسی حصے میں درد تکلیف ہو، ٹھیک 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیں گے. اس کے بعد اس آیت یعنی ان آیات کی مختصر سی جو تفسیر ہے وہ بھی سماعت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ توبہ کے علاوہ یہ ہر سورت کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے اور یہ ایک مستقل آیت ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جو تمام جانوں کا پالنہار ہے، رب ہے. یہ جو ہے کہ تمام تعریفیں اس میں تعریف کا عموم ہے، یعنی کہ فاعل بھی عام ہے، یعنی فاعل کا بھی عموم ہے، وقت کا بھی عموم ہے، جگہ کا بھی عموم ہے. کیا مطلب کہ اللہ رب العزت کی ہر وقت ہی تعریف ہو رہی ہے، ہر جگہ ہی تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، انسان، درند، چرند، پرند. صحیح. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر ایک اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ ان کی بولیاں سمجھتا ہے. پھر ہر جگہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں اذانیں ہو رہی ہیں، کہیں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. صحیح. اور ہر وقت ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، اور ہر ایک اللہ کی تعریف کے اندر جو ہے وہ مصروف عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند بھی بڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب انسان کھانا کھاتا ہے، ایک لقمہ لیتا ہے اور اس پر الحمدللہ پڑھے
پانی کا ایک گھونٹ پیے اور اس پر الحمدللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا یہ میزان کر دیتا ہے، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں نا ان کو قیامت کے دن تولا جائے گا، نماز کا، عقیدے کا، اخلاص کا، اللہ کی محبت کا، صدقے کا، تلاوت کا باقاعدہ وزن ہوگا، صحیح؟ تو الحمدللہ کہنا یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ نام بہت پسند ہے، یا رحمان، فرمایا ادعوا اللہ الرحمن، رحمان کو رحمان کہہ کر یا اللہ کہہ کر پکارو اپنی دعا میں، یا اللہ میری مدد فرما۔ العالمین، رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے اندر چار چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ایک تدبیر کرنا، نمبر دو پیدا کرنا، نمبر تین رزق دینا، نمبر چار مشکل کشائی کرنا، یعنی مصائب کو دور کرنا۔ یہ چار چیزیں رب کے اندر شامل ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو مدبر الامور ہوتا ہے، پوری کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ سورج، چاند، ہوائیں، موسم، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے اللہ ہی، ان یدبر الامر فسیقولون اللہ، ان سے پوچھیں ان سب کی تدبیر جو ہے وہ کون کرتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ نمبر دو خالق بھی ہر چیز کا اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء۔ نمبر تین رزق دینے والا۔ نمبر چار اور جب مصیبت آ جائے، پریشان آ جائے تو اس کو دور کرنے والا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اس کے مزاج کے مطابق رزق دیتا ہے، اور اس کا یہ عطا بے بہا، اور جب سے مخلوق ہے تب سے اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے ہے، اور اللہ رب العزت ہر کسی کو دے رہا ہے، جو اس کی بنتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، جو اس کی بغاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی سبھی آگے آئے گی۔ العالمین، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اتنے جہان ہیں بار بھی نہیں کر سکتے۔ وما یعلم جنود اللہ۔ الرحمن الرحیم، رحمان اس کے اندر مبالغہ ہے، بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ بعض اہل علم معنی لکھا ہے الرحمن کا کہ یہ اللہ نے جزا سزا جس دن حساب و کتاب ہوگا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کسی ہستی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر، کسی ہستی کو غیبی قوتوں اور طاقتوں کا مالک سمجھ کر محبت کے ساتھ، اس سے ڈر کے، جنت کی امید رکھتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اس کی عبادت کو بجا لانا اس طریقے کے مطابق جو اس نے طے کیا ہے یا اس کے رسول نے طے کیا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت ہوتی ہے محبت کی بنیاد پر۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، محبت سے تعظیم پیدا ہوگی، عظمت پیدا ہوگی، اور جب دل میں عظمت پیدا ہوگی تو عظمت انسان کو عمل کی طرف راغب کر دے گی، عمل کی طرف لے کر جائے گی۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو عملی کوتاہیاں ہیں تو اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اور جب ہم صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جانیں تک اسلام کی کر جاتے ہیں، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا بچے تک انہوں نے اسلام کے لیے قربان کر دی۔ تو وجہ کیا تھی؟ ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھے، وہ بہت آسان۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، اللہ کا حق ادا کرنا بھی مشکل ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی نہیں ہوئے، لیکن بنیادی وجہ کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہے۔ اور عبادت اس وقت تک عبادت بنتی نہیں جب تک اس میں محبت نہ ہو،
جب تک اس میں اللہ کا ڈر، جب تک اس میں عاجزی نہ ہو، جب تک اس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید نہ ہو، تب تک وہ عبادت نہیں، ایک پوری نیاز مندی کا نام ہے، جو بھرپور طریقے سے محبت کے ساتھ سرشار ہو کے اور محبوب کا اپنے دل کے اندر اس کی محبت اور اس کی عظمت کا تصور پیدا کر کے اور اس کی محبت میں سرشار ہو اس کام کو بجا لانا، یہ فطرتی امر ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، صحیح، اس کی جو ہے بات کے سامنے وہ جو ہے وہ اس کو نہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کی کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتا ہے۔ تو عبادت میں یہ قربانی چاہیے، اور جس جس نے یہ قربانی دی ہے اللہ نے ان کو اپنا عابد کا، انبیاء کی زندگی پڑھیں، وَاذْكُرْ عِبَادَ، آپ ہمارے بندوں کا ذکر کیجیے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم، ہمارے عبادت کے لیے جو سب سے بڑا رتبہ اور درجہ ہے وہ عبودیت کا ہے، اللہ نے انبیاء کو فائز کیا۔ تو یہ چھوٹا سا معنی نہیں ہے، یہ بہت بڑی اس کے اندر جو ہے جامعیت ہے۔ تو وہ خوف ہو، وہ محبت ہو، وہ دعا ہو، وہ قسم ہو، وہ جانور ذبح کرنا ہو، سجدہ کرنا